زمانہ اور دنیا کے تمام ممالک کے لیے ایک بہت پریشانی کا سبب رہی ہے۔ جہاں غربت انسانوں کے لیے پریشانی اور دکھ کا باعث رہی ہے، وہیں ممالک اور مختلف ادارے لوگوں کو غربت کی چکی سے نکالنے کے لیے مختلف طرح کی حکمت عملی بھی اپناتے رہے ہیں۔ بعض اوقات لوگوں کو غربت کی لکیر سے اوپر لانے کے لیے، ان کی زندگیوں میں بہتری اور بحالی لانے کے لیے بہت دفعہ حکومتوں کی طرف سے مختلف طرح کے قرضے جو ہیں وہ ان کو آسان شرائط پر دیے جاتے ہیں، اور یوں کوشش کی جاتی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ غربت کی لعنت سے آزاد ہو سکیں۔ لیکن میرے عزیزو، جب ہم خداوند کے کلام کو پڑھتے ہیں تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کے لوگ بھی غربت کے تلخ تجربے سے گزرتے رہے ہیں، لیکن انہوں نے پھر بھی اپنی غربت کو دور کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ اقدام اٹھائے ہیں، جس سے ان کی حالت میں قدرے بہتری آئی ہے۔ آج کی صبح میرے عزیزو، جو حوالہ آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا ہے وہ روت کی کتاب کے دوسرے باب کی پہلی 3 آیات ہیں، جس میں روت اپنی اور اپنی ساس نعومی کی غربت کو دور کرنے کے لیے کچھ اقدامات اٹھاتی ہوئی نظر آتی ہے، اور میں چاہوں گا کہ آج کی صبح ہم ان کچھ اصولوں پر غور کریں جو روت نے اپنی اور اپنی ساس کی غربت کو مٹانے کے لیے اٹھائے، تاکہ ہم بھی ان اقدامات کو اٹھائیں اور غربت سے نکلنے کی کوشش کریں۔ وہ ایلی ملک کے گھرانے کا اور بڑا مالدار تھا، اس کا نام بوئز تھا۔ سو موابی روت نے نعومی سے کہا، مجھے اجازت دے تو میں کھیت میں جاؤں، اور جو کوئی کرم کی نظر مجھ پر کرے میں اس کے پیچھے پیچھے بالیاں چنوں۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ روت اور نعومی جو کہ مواب کے ملک کو چھوڑ کر اب یہودا کے بیت لحم کے اندر آ چکے ہیں، اور پہلے باب کی اختتامی آیات میں ہم نے سیکھا تھا، 22ویں آیت میں لکھا ہے، غرض نعومی لوٹی اور اس کے ساتھ اس کی بہو موابی روت تھی، اور مواب کے ملک سے یہاں آئی، اور وہ دونوں جو فصل کاٹنے کے موقع میں بیت لحم میں داخل ہوئی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اور ہم نے سیکھا کہ نعومی اپنے خاندان کے ہمراہ مواب چلی گئی تھی، اور پھر وہ مواب سے واپس آ جاتی ہے اور روت اس کے ہمراہ ہوتی ہے، اور جب وہ آتی ہے تو یہ فصل کاٹنے کے دن ہوتے ہیں، یہ فصل کی کٹائی کا موسم بیت لحم کے اندر ہوتا ہے۔ لہذا اب ایسا لگتا ہے کہ جب وہ بیت لحم کے اندر آ گئے ہیں، ان کے پاس روٹی نہیں ہے، آٹا نہیں ہے، ان کے لیے مشکل ہے کہ کہاں سے روٹی کھائیں، اور جب وہ بھوک اور افلاس کا سامنا کر رہے ہیں تو میرے عزیزو، روت
اس بات کا فیصلہ کرتی ہے کہ وہ کھیت میں بالیاں چننے کے لیے جائے، اور وہ اپنی ساس نومی سے مخاطب ہوتی ہے، مجھے اجازت دے کہ میں کھیت میں جاؤں اور وہاں پر جا کر میں بالیاں چنوں۔ کیسے وہ فکر مند ہے کہ جس غربت کا سامنا وہ اور اس کی ساس کر رہے ہیں، اس غربت سے نکلا جائے، اس مصیبت سے چھٹکارا پایا جائے اور اس پریشانی کا کوئی نہ کوئی حل تلاش کیا جائے۔ پہلی بات جو آج کی صبح میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، روت کو اپنے گھر کی غربت دور کرنے کا احساس ہے۔ روت کو احساس ذمہ داری ستا رہا ہے کہ اس غربت کو دور کیا جانا چاہیے۔ میرے عزیزو، بہت دفعہ ایک گھر کے اندر ہی بہت سارے افراد ہوتے ہیں، لیکن کتنی دفعہ غربت ہونے کے باوجود لوگوں کو غربت دور کرنے کا احساس نہیں ہوتا۔ انہیں فکر نہیں ہوتی کہ غربت کو دور کیا جائے، کوئی حل تلاش کیا جائے تاکہ جن مشکلات کا سامنا ہم خاندان کے ہمراہ کر رہے ہیں اس غربت سے نکلا جائے، اس غربت سے چھٹکارا پایا جائے۔ وہ بے حس ہو کر، بے احساس ہو کر اپنے بستر پر پڑے رہتے ہیں اور انہیں اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں ہوتا۔ بہت دفعہ یہ بھی ہوتا ہے، شاید ماں تو کام پہ جا رہی ہے، شاید باپ تو کام پہ جا رہا ہے، لیکن ان دونوں ماں باپ کی آمدن کم ہے، گھر کے خرچے پورے نہیں ہو رہے ہیں، اولاد بالغ ہو چکی ہے، وہ جن کو اب سہارا بننا چاہیے، ابھی تک ان کی زندگیوں میں احساس پیدا نہیں ہو رہا ہے تاکہ وہ اپنے ماں باپ کا سہارا بنے۔ پہلی خوبصورت بات جو اس حوالہ کے اندر روت کے اندر نظر آتی ہے، اس کی زندگی میں اس غربت کو مٹانے کا کیا ہے؟ احساس سے ذمہ داری۔ یہ پہلا اصول ہے گھرانوں سے، خاندانوں سے غربت مٹانے کا۔ جب تک گھر کے تمام افراد جو اس اہل ہیں کہ وہ کام کر سکے، اگر وہ اپنے ماں باپ کا ہاتھ بٹا سکتے ہیں تو ان کو بٹانا چاہیے۔ جو خوبصورت بات یہاں پر روت کے کردار میں نظر آتی ہے، اسے اس بات کا احساس ہے اور وہ اس بات کا تقاضا نہیں کرتی کہ میں تو بیت لحم کے علاقے سے واقف ہی نہیں ہوں، میرا یہاں کوئی جاننے والا نہیں ہے۔ اس کے لیے موقع ہے کہ وہ اس بات سے چاہے تو وہ انکار کر سکتی ہے، میرا کوئی واقف نہیں ہے، آشنا نہیں ہے، میں کہاں پر کام کرنے کے لیے جاؤں۔ وہ اپنی ساس کی طرف روٹی کے لیے، آٹے کے لیے دیکھتی نہیں رہتی، بلکہ خود قدم اٹھانے کا فیصلہ کرتی۔ غالباً اس کی ساس بوڑھی ہے، وہ لاغر ہے، وہ کمزور ہے، شاید بیمار ہے، لیکن ان ساری باتوں سے کہیں بڑھ کر روت کو اس بات کا احساس ہے کہ ہم غربت میں زندگی بسر کر رہے ہیں، بھوک میں زندگی بسر کر رہے ہیں، ہمیں اس غربت کو مٹانے کے لیے گھر سے اسے نکلنا پڑے گا۔ اور یوں اس کے نکلنے کے اس ارادے سے یہ لگتا ہے کہ اسے اپنی غربت کو مٹانے کا احساس پیدا ہو گیا ہے۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، پیارے بچوں، اگر آپ بالغ عمر کو پہنچ چکے ہیں
آپ اپنے ماں باپ کا سہارا بن سکتے ہیں تو یقیناً آپ کو اپنے گھر کو غربت سے نکالنے کے لیے روت کی طرح اپنی زندگیوں میں احساس پیدا کرنا پڑے گا۔ اگر آپ کی زندگی میں احساس ذمہ داری نہیں ہوگا تو آپ ساری زندگی ناکام ہوں گے، آپ پریشان ہوں گے۔ بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے، شاید بیوی کو احساس ہے، شوہر کو احساس نہیں، اور شاید ماں باپ کو احساس ہے اور بچے بالغ ہو چکے ہیں، وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ان کے پاس اچھے کپڑے بھی ہونے چاہیے، اچھا کھانا بھی ہونا چاہیے، ان کے پاس زندگی کی تمام اچھی آسائشات، اچھا موبائل ہونا چاہیے، LCD گھر میں ہونی چاہیے، موٹر سائیکل ہونا چاہیے، لیکن وہ اپنے ماں باپ کا سہارا نہیں بننا چاہتے کیونکہ ان کی زندگیوں میں احساس پیدا نہیں ہوتا۔ پہلا خیال میرے عزیز بہن بھائیوں، میں یہ رکھ رہا ہوں کہ روت اپنے گھر کی فاقہ کشی کو دور کرنے کے لیے، مفلسی کو دور کرنے کے لیے، غربت سے رہائی اور چھٹکارا پانے کے لیے احساس ذمہ داری رکھتی ہوئی نظر آتی ہے۔ غربت سے نکلنے کا پہلا اصول یہ ہے کہ احساس ذمہ داری کو قبول کرنا چاہیے۔ یہ صرف میری ماں کی ذمہ داری نہیں، یہ صرف میرے باپ کی ذمہ داری نہیں، یہ میری بھی ذمہ داری ہے، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم نے اپنے گھر کے حالات کو تبدیل کرنا۔ دوسری بات، خوبصورت بات جو ہمیں اس حوالے کے اندر نظر آتی ہے وہ بات یہ ہے کہ روت جو ہے وہ سست بھی نہیں ہے، روت جو ہے وہ سست نہیں ہے۔ بہت دفعہ جب کسی شخص کی زندگی میں سستی اور کاہلی ہوتی ہے، بہت دفعہ لوگ جو ہیں وہ سستی اور کاہلی کا شکار ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے بھی جو ہے میرے عزیزو گھرانوں میں بہتری نہیں آتی، خوشحالی نہیں آتی۔ اور جب ہم خاص طور پر اگر ہمیں امثال کی کتاب کو پڑھنے کا موقع ملے تو بار بار جس چیز کو وائز جو ہے سلیمان جو ہے امثال کی کتاب کا جو مصنف ہے پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے، وہ انسان کی سستی اور کاہلی کو بھی پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے۔ امثال کی کتاب کے 20ویں باب کی 4 آیت میں لکھا ہے، کاہل آدمی جھاڑے کے باعث ہل نہیں چلاتا، اس لیے فصل کاٹنے کے وقت وہ بھیک مانگے گا۔ کاہل آدمی جھاڑے کے باعث ہل نہیں چلاتا، اس لیے فصل کاٹنے کے وقت وہ بھیک مانگے گا اور کچھ نہ پائے گا۔ جب لوگ سستی اور کاہلی کا بھی شکار ہو جاتے ہیں، پھر انہیں غربت کا، انہیں دوسروں سے پیسے مانگنے کا سامنا کرنا پڑتا ہے، انہیں دوسروں سے بھیک مانگنا پڑتی ہے۔ لیکن روت کی زندگی کی خوبصورت بات کیا ہے؟ وہ سست عورت کے طور پر نظر نہیں آتی، بلکہ وہ ایک محنتی عورت کے طور پر میرے عزیزو اس حوالے کے اندر نظر آتی ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ غربت کو دور کرنے کے لیے انسان کو اپنی زندگی میں موجود ہر طرح کی سستی کو بھی کیا کرنا چاہیے؟ دور کرنا چاہیے۔ اگر بندہ فن بھی رکھتا ہے، اگر اس کے پاس طاقت بھی ہے، اگر اس کی عمر بھی ہے، لیکن اگر وہ کام ہی نہیں کرتا تو فاقے اسے آدمائیں گے اور پھر وہ کشف کی طرف اور دوسری تنظیموں کی طرف جائے گا کہ کہیں سے قرضہ مل جائے، پھر قرضہ اتارنے کے لیے ایک اور قرضہ، اور پھر اسی طرح سے یہ سلسلہ آگے چلتا رہے گا۔ کیا لکھا ہے امثال کی کتاب میں؟ کاہل آدمی
जाड़े के बायस हल नहीं चलाता, इसलिए फसल काटने के वक्त वो भीख मांगेगा। इमसाल 18 बाब उसकी 9वीं आयत में लिखा है, काम में सुस्ती करने वाला मुसरफ का भाई होगा। और फिर इमसाल की किताब उसके 12वें बाब की 13वें बाब की 4थी आयत में लिखा है, सुस्त आदमी आरज़ू करता है पर कुछ नहीं पाता, लेकिन मेहनती की जान फरबा होगी। इस हवाले के अंदर जब हम रूत के इस फैसले की बाबत पढ़ते हैं कि वो बालियां चुनने के लिए जाती है, इससे ये ज़ाहिर होता है कि वो सुस्ती और काहली का शिकार नहीं है, उसे एहसास ज़िम्मेदारी है। और दूसरी बात जो है, उसकी ज़िंदगी में किसी किस्म की सुस्ती और काहली नहीं है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप अपने घरानों को गुर्बत की लकीर से निकालें, आप अपने घरानों में मुआशी खुशहाली को देखें, तो एहसास ज़िम्मेदारी के साथ साथ आपको सुस्ती और काहली को भी छोड़ना होगा। उस फन का क्या फ़ायदा, उस ताकत का, उस आपके खूबसूरत होने का, जिस्मानी खदोखाल के अच्छे होने का क्या फ़ायदा अगर आप बिस्तर पर पड़े रहते हैं और गुर्बत आपके घर में राज कर रही है। मेरे दिलों, खूबसूरत बात जो हम इस हवाला में देखते हैं कि वो अपने घर में पड़ी नहीं रहती, वो इस बात की उम्मीद नहीं करती कि उसकी सास जाए और कमा कर लाए, बल्कि किसी किस्म की सुस्ती और काहली का वो कतन शिकार नहीं है, बल्कि अपने घर की बेहतरी के लिए वो हर तरह की सुस्ती को छोड़कर इस बात के लिए तैयार है कि वो बालियां चुनने के लिए जाए। तीसरी बात, वो हलीम और फरोतन नजर आती है। बालियां चुनना देहातों में हमने बहुत देखा है। मैं एक गांव में पला बड़ा हूं। गंदम की कटाई के मौके पर जब लोग फसल की कटाई करते हैं, तो फसल की जब कटाई करते हैं तो फसल की कटाई करने के बाद वो भरियां बांधते हैं, पूले बांधते हैं, और पूले बांधने के बाद वो उन पूलों को उठाकर एक जगह जमा कर देते हैं। और जब एक जगह जमा कर लेते हैं तो पीछे खेत में गंदम की बालियां जो है वो हर जगह बिखरी होती हैं। इसलिए बहुत सारी गरीब खवातीन आज भी देहातों में, मसीही कौम में से भी और गैर मसीही लोग भी, वो दूसरे लोगों के खेतों में जाते हैं और वो जाकर बालियां चुनते हैं। रूत शायद जब वो मोआब में रहती थी, वो किसी अच्छे घराने की लड़की हो, शायद उसके माँ बाप खाते पीते खानदान से ताल्लुक रखते हो, शायद वो घर से कभी बाहर दुकान पर सौदा लेने भी ना गई हो, वो इज्जत के साथ अपने घर में रहा करती हो, उसके मेके में हर तरह की बरकत जो है वो कसरत से मुहैया हो। लेकिन आपकी मर्तबा वो किसी गुरूर और तकब्बुर का शिकार नहीं है, बल्कि वो हलीम है। वो छोटा काम करने के लिए भी क्या है, तैयार है। बहनों के लिए, बेटियों के लिए, भाइयों के लिए जो सफाई करते हैं, और बावजूद कि ये एक छोटा काम है, मुआशरे में हमें पूरी तरह से पुकारा जाता है, हमें तासुब की निगाह से भी इस काम की वजह से देखा जाता है। लेकिन कम से कम एक चीज जो इस काम के वसीले से है, इससे मसीही लोगों की हलीमी और फरोतनी जाहिर होती है। और इससे ये भी है कि हम छोटा काम तो कर सकते हैं, मगर हम किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे, हम भीख नहीं मांगेंगे।
جو ہمیں روت کی زندگی میں نظر آتا ہے کہ وہ بالیاں چننے کے لیے، جو کہ ایک چھوٹا کام ہے، وہ کام بھی کرنے کے لیے تیار ہے، تاکہ کسی طرح سے گھر میں آٹا ہو، گھر میں روٹی ہو، اور گھر میں جو غربت ہے اس کا کیا ہو سکے، خاتمہ ہو سکے۔ کیا آپ اپنے گھر کے حالات کو بدلنے کے لیے، اپنے خاندان کو غربت سے نکالنے کے لیے، کیا روت کی طرح حلیمی اور فروتنی اور چھوٹا کام کرنے کے لیے بھی تیار ہیں؟ اس لیے میرے عزیزو، میں یہ کہنا چاہتا ہوں، خدا ان کے کلام میں لکھا، جو کوئی اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ کیا کیا جائے گا، بڑا کیا جائے گا۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے خاندان کو غربت سے، افلاس سے، مفلسی سے نکالیں، تو آپ کو ہر طرح کے غرور اور تکبر کو، نہیں میں نے تو میٹرک کیا ہوا ہے، نہیں میں نے تو بی اے کیا ہوا ہے، نہیں میں نے تو یہ ڈپلومہ کیا ہوا ہے، میں اس وقت تک نوکری نہیں کروں گا، پاپا ماما جب تک میرے سٹینڈرڈ کا کام مجھے نہیں ملے گا۔ لیکن گھر میں اگر غربت راج کر رہی ہے، ہم قرضوں کی زد میں ہیں، تو میرے عزیزو شاید ہمیں اپنے ڈگریوں کے غرور اور تکبر کو، اپنی اعلیٰ تعلیمی اسناد کو، کریڈینشلز کو شاید وقتی طور پر سائٹ پر رکھنے کی ضرورت ہے، تاکہ آپ کیا کریں، آپ اپنے گھر کو غربت کی لکیر سے اوپر لا سکیں۔ جب ہم رسولوں کے اعمال کو پڑھتے ہیں تو خاص طور پر جو اسٹیفنس کا لیکچر ہے، اس میں وہ مرد خدا موسیٰ کی بات کرتا ہے کہ موسیٰ نے مصر کے تمام علوم کی تعلیم پائی، اور جب وہ مصر سے بھاگ گیا، پہلے 40 سال تعلیم پائی ہے مصر کے محل کے اندر، وہ پر آسائش اور آرام سے زندگی بسر کرتا ہے، تعلیم یافتہ ہے، لیکن بعد میں اگلے 40 سالوں میں وہ کیا کیا کرتا تھا، اپنے سسر کی بھیڑ بکریاں چرایا کرتا تھا۔ چھوٹا کام ہے بھیڑ بکریاں چرانا، داؤد بھیڑ بکریاں چراتا تھا، چھوٹا کام ہے لیکن اس نے کیا۔ اور یسوع بھی اپنے آپ کو کس سے تشبیہ دیتا ہے، اچھا چرواہا میں ہوں جو بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ غربت کو اپنے گھر سے دور کریں، تو ہو سکتا ہے کچھ وقت کے لیے آپ کو چھوٹا کام بھی کرنا پڑے۔ یاد رکھیں کلام میں لکھا ہے، جو کوئی تھوڑے میں دیانتدار رہے گا، خدا اسے زیادہ کا مختار بنائے گا۔ وقت کے ساتھ ساتھ خدا کوئی بہتر جاب بھی دے دے گا، حالات کو بدل دے گا، لیکن اگر وقتی طور پر کوئی جاب نہیں ہے، مشکل کا سامنا کر رہے ہیں، تو میرے عزیزو آپ کو روت کی طرح قدم اٹھانا پڑے گا، خواہ بالیاں ہی چننا پڑے، خواہ کوئی چھوٹا کام ہی کرنا پڑے، آپ نے کیا کرنا ہے، قدم اٹھانا ہے۔ 3 سٹیپ ہو گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس کام کو کرنے کے لیے جانا تو چاہتی ہے، لیکن وہ خود سر نہیں ہے، وہ خود سر بہو نہیں ہے، وہ خود سے یہ فیصلہ نہیں لیتی کہ میں جاؤں گی، بلکہ خدا کا کلام کیا کہتا ہے، موابی روت نے نومی سے کہا، موابی روت نے نومی سے کہا، مجھے اجازت دے، مجھے اجازت دے۔ گویا وہ اپنی ساس کی عزت اور تکریم کا بھی دھرم رکھتی ہے، اور وہ سمجھتی ہے کہ اگر وہ اجازت دے گی تو وہ اپنے گھر سے قدم رکھے گی، باہر قدم رکھے گی، نہیں تو وہ باہر بالیاں چننے کے لیے نہیں جائے گی۔ اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے، اسے اپنی ساس کے اس بڑے رشتے کا بھی پاس ہے، جس کی وجہ سے وہ مواب کو چھوڑ کر اب ملک یہودا میں بیت لحم میں آ چکی ہے۔ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں، خدا کے لوگ
نہ صرف اپنی زندگیوں میں خدا کا احترام کرتے ہیں، خدا سے محبت رکھتے ہیں، خدا کی عزت کرتے ہیں، ان کی نگاہ میں اپنے ماں باپ کی، ساس سسر کی بھی ویسی عزت ہوتی ہے جیسی اس حوالہ کے اندر ہمیں روت اپنی ساس نومی کے لیے عزت، احترام اور تکریم کا جذبہ رکھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کیونکہ وہ کس کی ذمہ داری میں ہے، کس کی سپردگی میں ہے؟ وہ اپنی ساس نومی کی سپردگی میں ہے، اور وہ کیا کرتی ہے؟ اس سے اجازت لیتی ہے، مجھے اجازت دے کہ میں کھیت میں جاؤں اور میں جا کر وہاں پر کیا کروں؟ بالیاں چنوں۔ خود سر نہیں ہے، وہ اپنی ساس کی عزت کرتی ہے اور وہ اجازت کے ساتھ قدم بڑھاتی ہے۔ بہت دفعہ ہو سکتا ہے کہ بیوی کہے اپنے شوہر سے کہ میں کام پہ جاؤں گی، اگر آپ کو کام نہیں مل رہا ہے میں کام پہ جاؤں گی، لیکن میرے عزیزوں میں ضرور اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو، بچوں کو یہ بھی نصیحت کروں گا کہ کوئی بھی وہ قدم اٹھاتے ہیں تو وہ شوہر، بیوی جو ہے وہ شوہر کی اجازت سے قدم اٹھائے، بچے جو ہیں وہ کوئی کام کرتے ہیں وہ ماں باپ کی اجازت سے قدم اٹھائیں، اور اسی طرح سے اگر شوہر مر چکا ہے یا اور کوئی ایسا رشتہ ناتا نہیں بچا تو جس رشتے اور ناطے کے ساتھ آپ زندگی گزار رہے ہیں آپ کو اس کی اجازت کے ساتھ قدم اٹھانا چاہیے، نہ کہ خود سری سے کوئی ایسا پیشہ اختیار کرنا چاہیے جس کے ذریعے سے بعد میں خاندان کی بدنامی ہو اور آپ کو بھی مختلف طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑے۔ آخری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں، وہ خداوند پر توکل کرتی ہے، وہ خداوند پر بھروسہ کر کے اپنے گھر سے نکل پڑتی ہے اور کہتی کیا ہے اپنی ساس سے؟ مجھے اجازت دے کہ میں کھیت میں جاؤں اور جو کوئی مجھ پر کرم کی نظر کرے، جو کوئی کرم کی نظر مجھ پر کرے، اسے خدا کے بہت سارے خادم کہتے ہیں اس کے یہ الفاظ نومی سے اجازت کے ساتھ ساتھ یہ کہنا کہ جو کوئی مجھ پر کرم کی نظر کرے میں اس کے پیچھے بالیاں چننے کے لیے جاؤں، گویا وہ ان الفاظ کو دہرا کر اپنے خداوند پر بھروسے اور توکل کا اظہار بھی کر رہی ہے۔ میرے عزیزو، یاد رکھیں جب ہم خداوند پر بھروسہ کرتے ہیں، توکل کرتے ہیں اور محنتی ہوتے ہیں، احساس ذمہ داری کے جذبے سے سرشار ہوتے ہیں، سستی اور کاہلی ہماری زندگیوں میں نہیں ہوتی، غرور اور تکبر نہیں ہوتا، بلکہ ہم حلیمی اور فروتنی کے جذبے سے سرشار ہوتے ہیں، محنتی ہوتے ہیں، ہم اپنے بڑوں کی عزت احترام کا بھی پاس رکھ کر قدم اٹھاتے ہیں، خداوند پر بھروسہ کرتے ہیں، تو خدا ہمارے لیے ضرور برکت کے دروازے کھولتا ہے۔ میرے عزیزو، جب ہم تیسری آیت کو پڑھتے ہیں تو کلام میں لکھا ہے سو وہ گئی اور کھیت میں جا کر کاٹنے والوں کے پیچھے پیچھے بالیاں چننے لگی، اور اتفاق سے وہ بوئز ہی کے کھیت کے حصہ میں جا پہنچی جو علی ملک کے خاندان کا تھا۔ میرے عزیزو، اسے ایک ایسا کھیت مل گیا جہاں پر فصل کاٹی جا رہی تھی اور وہاں پر اس پر کرم کی نظر پڑ گئی، اس کے لیے راستے صاف ہو گئے، اس کے لیے نوکری کا دروازہ کھل گیا، روٹی کمانے کا ذریعہ کھل گیا، کیونکہ اس نے ایمان کے ساتھ قدم اٹھا لیا تھا۔ دوبارہ کے ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، خداوند ہمارے گھرانوں میں موجود غربت، افلاس کو ختم کر سکتا ہے، لیکن شاید ہمیں رود کی طرح اپنی زندگی میں احساس ذمہ داری کے پہلو کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں شاید اپنی زندگی میں سستی اور کاہلی کو دور کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں حلیم اور فروتن ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں محنت بھی کرنے والے ہونا ہے۔
میرے عزیزوں، آج میں یہی خیال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ہمیں ضرور اپنے خاندانوں کی بہتری کے لیے مالی طور پر خوشحالی لانے کے لیے کوشش کرنی ہے، اور روت کی طرح جو اس نے اقدامات اٹھائے، ذمہ داری کا احساس اس کی زندگی میں نظر آتا ہے، اس نے سرگرمی دکھائی، سستی اور کاہلی کو چھوڑا، فروختی کو اختیار کیا، محنت سے وہ آگے بڑھتی ہے، اپنی ساس کی اجازت لے کر آگے بڑھتی ہے، خداوند پر بھروسہ کر کے نکل پڑتی ہے۔ آپ بھی نکلیں گے تو خدا آپ کو بھی روزگار دے گا، برکت دے گا، اور ضرور میری دعا ہے اگر آپ مالی پریشانیوں کا شکار ہیں، خداوند آپ کی مالی پریشانیوں کو، دکھوں کو دور کرے تاکہ آپ کے گھرانوں میں خوشحالی آئے۔ خداوند آج کے کلام کو سنا